وقوف عرفات اس وقت میدان عرفات آغوش رحمت بنا ہوا ہے اور لاکھوں فرزندان توحید اس وقت وہاں پر جمع ہیں، اپنے لیے تمام امت مسلمہ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم کچھ تھوڑا سا اس کا فلسفہ، اس کی حکمتیں جاننے کی کوشش کریں، اس لیے کہ دیکھا گیا ہے کہ جب ہم اس کی حکمتوں کو جان لیتے ہیں تو ہم اپنی طبیعتوں کو اس طرف زیادہ برانگیختہ اور آمادہ پاتے ہیں، اس طرف زیادہ رغبت محسوس کرتے ہیں۔ تو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ عرفات کا میدان ہی کیوں منتخب کیا گیا اس وقوف کے لیے۔ مفتی صاحب کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے دو ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ بعض شرعی احکام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی حقیقت و حکمت تک عقل کی رسائی ہو ہی نہیں سکتی، انہیں امر تعبدی کہتے ہیں۔ جیسے وضو کے لیے 4 اعضاء پر اقتصار کرنا، ٹھیک، یہ 4 اعضاء کو دھویا تو ہم پاک ہو گئے۔ اب عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی کہ نجاست کا مقام کچھ اور پاکی حاصل کرنے کے لیے 4 اعضاء کو دھونا۔ اسی طریقے سے وقوف عرفہ ایک امر تعبدی ہے کہ دنیا کے تمام مقامات اللہ کے ہی مقامات ہیں، لیکن ایک خاص مقام کو بندوں کی مغفرت اور ان کے اجتماع کے لیے منتخب فرما لینا، اس کی حقیقت اور حکمت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ دوسرا یہ کہ قریش جو تھے زمانہ جاہلیت میں یہ اپنا ایک امتیاز برقرار رکھنے کے لیے مزدلفہ میں وقوف کرتے تھے۔ جیسا ان کا حج کا ایک رسمیں تھیں تو وہ مزدلفہ میں، اور بقیہ عرب جو تھے ان کو وہ حقارت کے ساتھ کہتے تھے میدان عرفات میں جاؤ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا تو قریش اسی تمنا میں تھے کہ یہ اس مقام پہ وقوف فرمائیں جہاں پہ ہم نے کیا ہے، مزدلفہ میں، تاکہ وہی ہمارا ایک مقام رہے۔ لیکن جیسے کہ خطبہ حجۃ الوداع میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت نہیں سوائے تقویٰ کے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے جاہلیت کے غرور کو توڑتے ہوئے مزدلفہ سے کراس کرتے ہوئے میدان عرفات میں آ کے وقوف فرمایا۔ تو یہ گویا کہ ایک ان عرب سرداروں کا جو ایک تکبر تھا، ایک امتیاز قائم کرنا تھا جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے برخلاف تھا، اس تکبر کا توڑ بھی ہو گیا۔ اور خلاصہ کلام یہ نکل آیا یا نتیجہ یہ مرتب ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے کسی کی مرضی، کسی کی بڑاپن نہیں چلے گا۔ اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اب رسومات کی بنیاد ہوگی۔ تو یہ پھر اسی پہ وقوف شروع ہوا اور آج تک وقوف چل رہا ہے۔ اس کو ڈاکٹر صاحب